اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے. ہم جب اس کے لیے احتجاج ریکارڈ کرنے کے ڈی چوکا انہوں نے کہا، ہم سب نے پختونخوا کی عوام کو، پختونخوا کے اپنے لیڈرشپ کو، ٹیم کو، تنظیموں کو، سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ اسلام آباد اور پنڈی کے بھی لوگوں کو، نارتھ پنجاب اور جو لوگ بھی ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں اتنی سختی اور فصاحیت میں وہاں پہنچتے رہے، اور ہمیں پورے 1.5 دن لگا ہمیں. اور راستے میں آپ دیکھ لیں کہ 1 کلومیٹر تک کنٹینر، ٹرالے، پھر کھڈے بڑے بڑے، اور ایک ایسی شیلنگ جو تاریخ میں کسی نہیں دیکھی ہوگی. انہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد اور ہر قسم کی بربریت کی. پھر بھی ہم ڈٹے رہے، سارے لوگ ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے پرامن طریقے سے. ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد ادھر پہلے بھی کوئی لوگ موجود تھے جو ان پہ شیلنگ ہو رہی تھی. تو ہمارے پہنچنے کے بعد چونکہ ہماری کوئی تقریباً 250-300 گاڑی ایسی تھی کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت پہنچ گئی، باقی ہماری 700-800 گاڑی پیچھے بھی آ رہی تھی، تھوڑا گیپ تھا. تو وہاں پر ہمارے جانے بچوں کی تعداد زیادہ تھی، تو پولیس کو، رینجر کو تھوڑا پیچھے دھکیل کے ہم ڈی چو تک پہنچ گئے. لیکن لگاتار ظاہری بات ہے ایک فصاحیت کا ایک وہ مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی ہمارے اوپر شروع تھی پرامن لوگوں پر، اور اپنا آئینی حق کے مطابق پرامن احتجاج ہم نے ایک ریکارڈ کرانا تھا. آ گئے اور 3 طرف سے ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کر دی اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو احتجاج ریکارڈ ہو چکا تھا. اس حساب سے چونکہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے، یہ ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور اس طرف کے لوگ بھی اس آرڈر کے اوپر جن کی آرڈر پہ یہ کر رہے ہیں، زیادتی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک ڈیوٹی کر رہے تھے، اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو کوئی ایسا جانی نقصان نہ ہماری سوچ ہے، نہ ہمارے لیڈر کے احکامات ہیں. اور آگے اس سے ہو یہ رہا تھا کہ ہماری جو ڈی چوک کا ہمارا احتجاج کا ایک ہم نے کرنا تھا، اس میں عوام تشدد کی وجہ سے اتنی اشتعال میں تھی کہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید وہ ریڈ زون جہاں پہ میں نے جانا بھی نہیں تھا وہاں بھی انٹر ہو جائے، کیونکہ یہ والے کنٹینر تو ہٹا دیے تھے. تو میں نے وہاں پہ فیصلہ کیا کہ جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بھی بندوں کو بتایا کہ ہم لوگ جاتے ہیں کے پی ہاؤس، احتجاج ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے، اور کے پی ہاؤس جا کے ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کا جو عمل ہے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا یا پارٹی کی طرف سے آئے گا تو اس پہ ہم آگے پھر بات کریں گے. جب ہم کے پی ہاؤس پہنچے تو کے پی ہاؤس کے اندر رینجرز، آئی جی پولیس اسلام آباد کو لیڈ کر رہا تھا، پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے ایسا دھاوا بولا کے پی ہاؤس جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس صوبے کی ملکیت ہے، تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں اور ہی بہت کچھ نہیں ہوا. فارم 47 کو آپ دیکھ لیں، 90 میں الیکشن نہ کرانا وہ آپ دیکھ لیں، اب اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کو لیگل کرانا آپ دیکھ لیں. تو یہ تسلسل میں ایک ایسا کام ہوا کہ گھستے ہی اس نے سب سے پہلے ڈی ایس پی جو وہاں پر موجود تھا، جو کہ بیسیکلی کے پی ہاؤس کا ڈی ایس پی ہے، سیکورٹی کا انچارج ہے، اس سے ابیوز لینگویج میں پوچھا میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے، ابیوز کر کے. اور اس نے جا کے سے کہا کہ جی آپ کیسی لینگویج کر رہے ہیں، تو اس کے سر پہ 2 بٹ مار کے سر پھاڑ دیا، اور پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیا کھلم کھلا. جو ورکر وہاں پہ تھے، جو لوگ وہاں پہ تھے، آنسو گیس، ہوائی فائرنگ، مار کوٹ، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جس سے جیسے اللہ معاف کرے کوئی بہت بڑے کوئی دہشت گرد ہو یہاں پر. آج تک اس پولیس نے دہشت گردوں کو اس طرح مقابلہ کبھی نہیں کیا ہوگا اس طرح انہوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، کیونکہ ان کے مقابلے کی تو ان کی حیثیت نہیں ہے. کچے کے ڈاکوں کے تو ان کو وسائل نہیں ہوتے، باتیں ہمارے پہ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اسپیکر، اس ماحول میں مجھے بتایا گیا کہ یہ اریسٹ جو آپ کرنے آ رہے ہیں یہ گریس کے ساتھ نہیں ہے، یہ گریس اریسٹ نہیں ہے، مجھے اریسٹ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور میں نے دیکھا اور پرکھا کہ میرے اریسٹ سے میرے صوبے کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو یہ کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اس طریقے سے اس طرح ڈسگریس طریقے سے اریسٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے آگے کیا پلان ہے؟ اللہ الحق ہے. میں وہاں سے جب یہ کارروائی کر رہے تھے اور میرے دروازے توڑ رہے تھے، تو میں اب آپ کو کلیئر اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کنفیوز جو میرا ایک ماحول بنا کے کچھ اپوزیشن کے لیڈرشپ، کچھ منافقین
کچھ پیڈ جرنلسٹ وہ جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں، تو میں اب آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، وہ فیکٹ کہ جو کوئی بھی چیک کر سکتا ہے۔ میرا وصال نام کا نام بھی دے رہا ہوں، ہمارے لوگ غیرت مند ہیں، غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں، کچھ بزدل بھی ہیں، ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا، پکٹ کے اندر۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو، اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے، لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، پورے 4 گھنٹے یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے، بھاگ رہے تھے، پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا۔ اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا۔ اس میں نے ان سے کہا کہ گاڑیوں میں کیا پوزیشن ہے، نکلنا ہے یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں، سارا سامان لے گئے ہیں، ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں، کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت۔ ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رہنما بنایا ہوا ہے، انکلوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایک ایس ایس پی ہے۔ اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائٹ پہ۔ تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم ہے، لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے، اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے۔ اب تیز بارش شروع تھی، پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے۔ میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا، میں چلتا ہوا گرین بیلٹ پہ گیا، میں ان کو نظر نہیں آیا۔ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہاں سے میں موو ہو کے گیا، آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر، ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی، تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں، تو میں ہر 1-2 جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری، تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے، نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک میں ہوں۔ پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی۔ جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی، ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا۔ اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار، جو میرا ڈرائیور ہے سی ایم ہاؤس کا، وہ تھا۔ اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف کھٹک جو میرا ایک گارڈ تھا وہ تھا، اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا، وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف کھٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ سر گاڑی کا جو نمبر ہے AA4263 سرکاری گاڑی تھی، کے پی ہاؤس اسلام آباد کی۔ ہم روانہ ہو گئے، موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا، اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ایم ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے، موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، سارے سن لو، کچھ چیزیں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ میں وہاں سے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا، رابطے تو میرے تھے ہی نہیں۔ جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا، جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ فون پہ اس کے بندے نے میری بات کرائی، انہوں نے ہمارا ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پشاور۔ میں ایک صوبے کا چیف منسٹر اپنے صوبے میں ہوں، لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گارنٹی سر نہیں دے سکتا کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا، اسکارٹ دوں گا تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے، تو میں یہ گارنٹی نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ، مجھے نہیں چاہیے، میں خود نکل جاتا ہوں۔ یہ میرے آرڈر پہ ہوا، اس میں قصور اس کا نہیں ہے، میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گارنٹی۔ اس دوران میں گاڑی نے ایک پمپ سے تیل ڈلوایا، اس کی رسید بھی موجود ہے، کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی بھی راستے میں بتاؤں گا ضلع آپ کو، ان پہ بہت سی شاپس ہوں گی، ان شاپس پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا، وہاں پہ میں جا رہا ہوں۔
اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی. پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار دیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے. تو ایم ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں اس گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے. اور پھر مردان، نوشیرہ، چارسدہ، اور میں پشاور بات پہنچ گیا. اب مزے کی بات سنیں، جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں، کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں یہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میری ذات کے لیے نہیں، میری ذات میری تنقید ہو جائے خیر ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے. میں یہ فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے. میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا. یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی. اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک جسے ویسا پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت دینا. سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا، اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی. باقی ماحول کیا ہے اس صوبے کے اندر. یہ تو میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس صوبے کی بیوروکریسی یا اس صوبے کی پولیس یا افسران کی جب یہ حالت ہے کہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اپنے گھر پہ آنا، ناشتہ کرنا، اپنے صوبے کے اندر وہ بتانے سے ڈر رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کون تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو. یہ یقین ختم ہو رہا ہے لوگوں میں، اس حد تک کی فرعونیت ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ورکروں کو، اپنی اس پارٹی کے لوگوں کو جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، ڈٹ کے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ. اور ہمارے جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیوں کو پیغام دے رہا ہوں. پہلا کام جو میں نے یہاں پہنچ کے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے کہا ورکروں کی لسٹیں منگواؤ. اہل ایف والوں کو رابطہ کیا، اہل ایف والے یہاں والوں کو بلایا، اسلام آباد پنڈی والوں سے رابطہ کیا کہ سب کی لسٹیں نکالو، ڈیٹیل نکالو، ان کی ضمانتیں شروع کر دو. میں ان کے گھر والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ فرض سمجھ کر یہ آپ کے نہیں ہمارے بچے ہیں، یہ آپ کے بھائی نہیں ہمارے بھائی ہیں. ایک ایک کو انشاءاللہ ہم بری کرائیں گے. ان کے ساتھ جو بھی ظلم اس دوران میں ہوا ہوگا انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا. اپنا میں معاف کر سکتا ہوں، کسی اور کا معاف نہیں کر سکتا. اور میں یہ پیغام بھی دے رہا ہوں، جناب اسپیکر یہ پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو. تم اقتدار کے لیے یا تم کرسی کے لیے یا پیسے کے لیے یا طاقت کے لیے جو ظلم کرتے پھر رہے ہو لوگوں کے گھروں میں، جب تم غصے ہو یا پہلے غصے رہے ہو، ابھی گھس رہے ہو، ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو، مار رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، بے پردی کر رہے ہو، ان کے دل توڑ رہے ہو، ان کی بددعائیں آپ کو اس جہان میں بھی ذلیل کریں گی. اس جہان میں تو آپ کا کیا انجام ہوگا اب خود اندازہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس جہان میں بھی دکھاؤں گا، اور دکھایا ہوا ہے. وہ نواز شریف 3 دفعہ زیادہ بنا ہوا ہے، آج بازار میں گھوم نہیں سکتا. یہ اللہ دکھا رہا ہے. وہ زرداری جو اتنا پیسہ کما چکا ہے، آج اس کی نسل ختم ہو چکی ہے. یہ اللہ دکھا رہا ہے. ہوش کے ناخن لے لیں. یہ آ سے ڈریں. کسی کی کسی کی بددعا آپ کا وہ حال کر سکتی ہے کہ کرسیاں اور یہ جہان بھی آپ کا تباہ، اور وہ جہان آپ سوچیں آپ کا کیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی ایمان ہے، صرف وہ لوگ جن کا ایمان نہ ہو انسانیت کے لیے تو وہ بھی حد تک نہیں جاتے. اور ہمیں تو اسلام نے انسانیت کے بارے میں حکم دیا ہے. پھر حقوق العباد کے بارے میں حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا، میرے بس میں ہے. حقوق العباد میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بس ہی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا.
اتنی بڑی بات، حقوق العباد ان کے یہ ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے اس ملک کو کہاں کھڑا کر دیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس حد تک ہو رہا ہے، اس کی مثال تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اور یہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں، میں ہوں گا میں نہیں ہوں گا، انسان ہے، دنیا فانی ہے، کوئی ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے کسی کو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے آخرت کا جواب دینا ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کا سوچنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلام نے رہنا ہے اس دنیا میں قائم و دائم انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی نسلوں کو، جو مسلمان ہماری نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ہم نے۔ جناب اسپیکر، نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس ملک میں جو لوگ اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، نہ ان کو انسانیت کا خیال ہے، نہ ان کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ ان کو ملک کا خیال ہے، نہ وہ شریعت پہ چل رہے ہیں، نہ وہ آئین پہ چل رہے ہیں۔ کوئی ایک خاصیت کوئی مجھے بتا دے ان کی کہ جو انہوں نے ثابت کی ہو۔ ہر طرح سے وہ ایک ایسے اندھیرے میں، ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں جا چکے ہیں کہ میرے خیال میں قابل رحم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل رحم ہے۔ ان کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ یہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اس پہ نہیں سوچیں گے، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے، ان کے جاننے والے، ان سے میری اپیل ہے، ان سے کہو کہ اصلاح کریں اپنی، دلائل میں بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، بتاؤ، اور اگر نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کرو۔ میں یہاں پہ ان فوجی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ پیچھے والا قافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ کا بیٹا بھی تھا، میرا بھائی بھی تھا، وہ ریٹائر فوجی بھی ہے، ہمارے بہت سے MP منسٹر پیچھے بھی آئے دوسرے قافلے میں، کچھ میرے ساتھ تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں فوجی بھائیوں کا کہ جب ہمارے لوگ گئے، اپنے لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ فوج ہماری ہے، کلپ آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے پاک فوج کے نعرے مارے اور فوجیوں نے ان کو راستہ دیا۔ میں دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن پھر آگے جا کے پھر وہی بے غیرت، بزدل، فسطائیت والے، یہ IG، یہ فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے پھر کیا کیا ان کے ساتھ کہ بارش کے اندر جب وہ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان پہ توڑ پھوڑ کر کے حملے کر کے ان کو اتنا نقصان پہنچایا، گرفتار بھی کیا، مارا بھی اور نقصان بھی پہنچایا۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ہوں گے، فرعون بھی یہ سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ بات کہ میں ہی طاقتور ہوں، پھر کیا ہوا اس کا حال؟ بہت بڑی بڑی ایسی طاقتور شخصیات اس دنیا میں گزری ہیں، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ عوام، انسانیت، جب عوام اٹھتی ہے اور انسانیت کسی میں نہیں ہوتی، تو جب ان کا کوئی انجام ہوتا ہے تو اس کی مثال کئی 100 سالوں تک رہتی ہے۔ اور آج یہ وہی لوگ میں جو یاد کر رہا ہوں ان کی مثالیں قائم ہیں، یہ وہی مثالیں بنیں گی۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں کو، آپ کے ذریعے باقی سب کو، کہ میرے سارے پاکستانیوں، جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے، اللہ اس کو غرق کرے۔ آپ ان کے دھوکے میں مت آؤ، ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ گھبرا گئے ہیں آپ سے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آپ کا جذبہ دیکھ کر، آپ کا اتحاد دیکھ کر، آپ کی ٹیم دیکھ کر، آپ کا جنون دیکھ کر۔ اور جو بھی ہمیں منافق ہے اپنی پارٹی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام میں کلمے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اسے خاندان کو غرق کرے، اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ میں کسی سے بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے وہ معذرت کرے کسی نے اگر غلط بات کی ہے تو، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کے تحفظات جو میں نے بتائے، جو میں نے بات کی، اس جہان بھی میرا گریبان، اگر اس میں ایک بات بھی چھوٹی ہو، اور اس جہان بھی میرا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا حصہ نہ بنیں،
آپ کو بہکانے والے چاہے وہ اندر والے ہیں چاہے وہ باہر والے ہیں، وہ منافق ہیں، منافقوں سے بچو، اتحاد کے ساتھ اپنے مقصد پہ، اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے، آئین کی پاسداری کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے متحد ہو کے ایسے ہی ڈٹے رہو، ایسے ہی ڈٹے رہو۔ جتنا ڈٹو گے، جتنا لڑو گے، جتنا مقابلہ کرو گے، دشمن پیچھے ہٹے گا۔ پورے پاکستان میں ہر بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں 0.001% بھی یقین نہیں تھا کہ تم لوگ پہنچ جاؤ گے۔ آپ کو بھی کہتے ہوں گے سارے، کسی کو یقین نہیں تھا، کیونکہ جس لیول کی انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی نہتے لوگوں کے لیے وہ امپاسبل تھی، لیکن اللہ کی ذات نے وہ سب پاسبل کیا۔ ہمیں کامیابی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم اس جگہ پہ جا کے پہنچے، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اس میں جس کا جتنا نقصان ہوا نقصان بھی اللہ پورا کرے گا، آگے اچھائی کا راستہ اور سب کچھ وہ بھی اللہ آگے بھی دکھائے گا، اور کامیابی بھی دے گا۔ کامیابی تب دے گا جب نیت صاف ہوگی، کامیابی تب دے گا جب مقصد کے لیے کام کریں گے، کامیابی تب دے گا جب ذات کے لیے نہیں، نظریے کے لیے ہم محنت کریں گے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، نظریات کے لیے اپنی یہ جنگ جو ہماری تحریک ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ قریب ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، ایک اور دھکا ہے، ایک اور دھکا، اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے، ہم ہی دیں گے وہ دھکا، ہم ہی دیں گے وہ دھکا۔ اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اس کے بعد اگلا سٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے۔ اگر عمران خان حکم دے دے تو اگلا سٹیپ اس کا بیڈ روم ہے، ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا پرامن رہنا ہے، آئین کے دائرے میں رہنا ہے، اپنا آئینی حق پرامن طریقے سے لینا ہے، ہم نے وہ بھی ثابت کیا ہے اور آگے بھی ہم ثابت کریں گے۔ کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو، کہ تم جو یہ بیٹھ کے ہمارے یہاں پر کہتے ہیں نا کہ اٹک پار نہیں کرے گا، اٹک بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کٹی پھاڑی پار نہیں کر گیا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر کہتے تھے وہ کیا ہے برہان ہے وہ پار نہیں کرے گا، وہ بھی بڑھ گیا، پھر 26 نمبر چنگی ہے، پھر ترنول ہے، پھر وہ مرگلہ روڈ ہے، پھر F10 ہے، وہ سارے وڑتے 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 ڈی چوک میں آ کے ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا۔ ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، ڈی چوک بھی بڑھ گیا تھا، لیکن ہماری جو حد تھی، جو بتائی گئی تھی، جو حکم دیا گیا تھا، وہ ریکارڈ کر کے ہم نے پرامن طریقے سے واپس آئے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کھڑا ہو کے فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ تیار ہو نا سارے؟ یہ میں پیغام فلور سے دے رہا ہوں، یہ میرے صوبے کی ملکیت ہے، جس طرح گزا اس نے میرے سرکاری گاڑیوں کو توڑا، اس نے وزیر اعلیٰ کی سرکاری گاڑیوں کو توڑا، علی امین کا نہیں توڑا، یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اس وقت، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے۔ اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر۔